السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتنة أشد من القتل، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اس کی کچھ علامات بتلائی ہے، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں جو صحیح اور مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ نیز یہ بات بھی بتلائی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا زمانہ ہوگا اور فتنے کثرت سے آئے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فتنے کی سنگینیاں اس طور پر بیان فرمائی ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ ایک ایسا گناہ ہے اور ایک ایسی وبا اور بیماری ہے جو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ایک شخص قتل کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی شخص فتنہ پھیلاتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قتل کرنے والا صرف مقتول کے مابین اس کا معاملہ رہتا ہے، مگر فتنے میں مبتلا کرنے والا شخص در حقیقت ایک دو نہیں بلکہ اس کی لپٹ میں ہزاروں کو لے لیتا ہے۔ اس وجہ سے فتنوں کو سنگین کہا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احادیث میں پیشن گوئی فرمائی ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح یہ بعد دیگر فتنے آئیں گے، اور یہ فتنے در حقیقت ایمان سوز فتنے ہوں گے، ایمان کو ختم کرنے والے فتنے، ایمان پر حملہ آور فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کا تعلق براہ راست ایمان سے ہوگا، ان فتنوں کا تعلق براہ راست عقائد سے ہوگا، نظریات سے ہوگا، کہ ایسے فتنے آئیں گے نئے نئے انداز سے کہ ایمان ختم ہو جاوے گا، بندہ دین سے دور ہو جاوے گا۔ اللہ ایسے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ ان فتنوں میں سے ایک موجودہ فتنہ دور حاضر کا، غالباً اس سے پہلے بات ہو بھی چکی تھی، لیکن چونکہ سلسلے وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی پیدائش اور آپ کی برکات، ان سلسلے میں بات ہو چکی ہے، تو یہ بات اور یہ موضوع بھی اسی سے متعلق ہے تاکہ بات تازہ ہو جائے کہ خود ہمارے اس ملک میں تقریباً 10-12 سال سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 10 سال کے قریب کا عرصہ ہے، ایک نیا فتنہ وجود میں آیا ہے۔ اس فتنے کو فتنہ شکیلیت کہا جاتا ہے۔ فتنہ شکیلیت کہ یہ بات تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خود قرآن کریم نے واضح اعلان فرما دیا کہ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو کذاب تھے، جو جھوٹے تھے، انہیں یہ تو موقع اب نہیں رہا کہ اپنے تعلق سے نئی نبوت کا اعلان کریں، چونکہ نبوت کا دروازہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بند ہو چکا ہے، تو اپنی طرف سے نئی نبوت کا اعلان کرنے کا بظاہر کوئی موقع نہیں مل پایا۔ اس لیے شروع سے دیکھا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جتنوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا
کہ میرے امت کے بعد لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کریں گے. تو جتنوں نے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں وہ دو اشخاص کے پس منظر میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. اپنی نئی نبوت کو پیش نہیں کیا کہ کوئی ایک مستقل نئی نبوت کا نام پیش کر دے, یہ تو موقع ہی نہیں. تو اب کیا کیا انہوں نے, یا تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سہارا لیا, یا تو کسی نے امام مہدی علیہ السلام کا سہارا لیا, نعوذ باللہ من ذالک, چاہے وہ قادیانیت ہو, مسیلمہ بن کذاب ہو, یا اور کوئی نبی ہو, یعنی اور کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو, معاذ اللہ. تو تماموں نے ان دو شخصیات کا سہارا لینے کی کوشش کی, چونکہ قرآن اور حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق ان دو افراد کا قیامت سے پہلے آنا یقینی ہے اور اس پر ایمان رکھنا لازم ہے. جزء من الایمان, عقائد کے قبیل سے بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظاہر ہونا, یہ ساری چیزیں واضح ہے, یہ ایمانیات کے قبیل سے ہے. چنانچہ اکثروں نے انہی دو اشخاص اور شخصیتوں کو اپنا سہارا بناتے ہوئے نعوذ باللہ اپنی جھوٹی نبوت کا, جھوٹی مسیحیت کا اور جھوٹی مہدیت کا دعویٰ کر دیا. اس میں سے ایک یہ کذاب شکیل بن حنیف ہے, جو کہیں اور کا نہیں خود ہمارے اس ملک کا ہے. اس پر وقت کا تعلق بہار سے ہے, دربھنگا بہار میں ایک علاقہ ہے, وہاں سے اس کا تعلق ہے. اور یہ حضرت وہاں سے ہجرت کر کے, وہاں سے نکل کر دلی میں آئے اور دلی میں اپنا ڈیرا ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی. اس نے کیا کی کوشش کی. اب جب اس کی سوانح پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس بدبخت نے دعوت و تبلیغ میں بھی اپنا وقت لگایا ہے, تقریباً 4 سال لگا ہے. اتنی بڑی بات ہے, بس سمجھ میں 4 سال اپنا وقت لگا ہے. اور اس نے معصوم افراد کی نفسانیت کو اس نے جان لیا اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یہ غلط طریقہ اور رویہ اس نے اختیار کیا کہ آہستہ آہستہ اس نے اپنے مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. اسے وہاں سے بھگا دیا گیا, وہاں اس کی دال نہیں گلی. اور پھر افسوس کہ ہمارے مہاراشٹر میں اس کو ڈیرا مل گیا اور مہاراشٹر میں مستقل اب وہ سکونت پذیر ہے. اب کس علاقے میں کیا ہے مختلف اس کے اقوال ہے بہرحال. لیکن بات افسوس کی یہ ہے, شروع میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا, آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت یک لفظ اس کو خاموش کر دیا گیا. الحمدللہ یک لفظ خاموش کر دیا گیا. درمیان میں خاموش رہا, لیکن فتنہ کبھی خاموش نہیں رہتا. فتنہ کبھی خاموش نہیں رہتا. فتنہ ہوتا ہی جو خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے. اب پتہ نہیں اندرونی اس نے کیا اپنی تبلیغ کی اور خاموشی کے ساتھ کام کرتا رہا. اب حالیہ دوبارہ یہ فتنہ سر چڑھ چکا ہے. حالیہ دوبارہ یہ فتنہ سر چڑھ چکا ہے اور کئی ہزاروں مسلمان اور کئی ہزاروں ایمان والے اس کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں. ہزاروں مسلمان اور ایمان والے اس کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں اور اپنے ایمان کو کھو گئے ہیں. یہ کرتا کیا ہے, اس کے جو متبعین اور پیروکار ہیں وہ کرتے کیا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا ٹارگیٹ وہ نوجوانان ہوتے ہیں, وہ مسلمان ہوتے ہیں, وہ نوجوانان ہوتے ہیں جو اسکول اور کالجز سے وابستہ ہوتے ہیں. اسکول اور کالجز سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کو وہ پکڑتے ہیں خفیہ طور پر مخفی طور پر, ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور باقاعدہ ان علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. قیامت کی وہ نشانی جو علامات صغرا ہے, چھوٹی نشانیاں ہیں, اور کچھ نشانیاں جو بڑی نشانیاں ہیں. تو پہلے چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے انہیں ایموشنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلانی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائے گے, اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی. کیا یہ نافرمانی نہیں ہو رہی؟ نوجوانان کہتے ہیں ہاں ہو رہی, صحیح بات ہے. ہاں پھر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ طلاقیں کثرت سے واقع ہوگی,
میاں بیوی کے درمیان کثرت سے جھگڑے ہوں گے، کیا یہ چیزیں پیش نہیں آ رہی؟ جی ہاں آ رہی، بالکل صحیح بات۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں برحق ہے، یہ نشانیاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل کیا ہے؟ قریب ہے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا قیامت کے تعلق سے، 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، مطلب یہ کہ ایک انگلی میں خود اور دوسری انگلی قیامت، یعنی میرا دنیا میں آنا در حقیقت قیامت کا آنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو قیامت اتنی قریب ہے، تو کیا جب چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو کیا بڑی نشانیاں اب تک ظاہر نہیں ہوں گی؟ وہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ظاہر ہو چکی ہیں۔ اچھا وہ بڑی نشانیاں کیا ہے؟ بڑی نشانیاں خروج دجال ہے، دجال کا دنیا میں آنا، ظاہر ہونا۔ بڑی نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، بڑی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ سب بڑی نشانیاں۔ کیا یہ اب تک باقی ہے؟ قیامت بالکل قریب ہے، ان نشانیوں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب یہ نوجوانان جو اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے ہیں، وہ انہوں نے کبھی حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی حقیقی مہدی علیہ السلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مہدی علیہ السلام کی کیا علامتیں اور کیا نشانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا علامتیں اور کیا نشانیاں ہیں۔ تو اب انہیں دیر نہیں لگے گی کہ جھوٹے مہدی اور جھوٹے عیسیٰ کو تسلیم کر لیں، نعوذ باللہ انسان، انہیں دیر نہیں لگے گی۔ چنانچہ وہ ان کی چکنی چپیٹی باتوں میں آ جاتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے کہ بھائی مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں، اور وہ کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عافانا اللہ من، اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ بدبخت شکیل بن حنیف ہے کہ جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جو خود مہدی بھی ہے اور جو خود عیسیٰ بھی ہے علیہ السلام۔ اس طریقے سے ایمانیات کو اور عقائد کو، نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عجیب طریقے سے۔ ان کا کوئی پیروکار جب ملتا ہے، پکڑا جاتا ہے، مختلف جگہوں پر پکڑے بھی گئے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ زبان نہیں کھولتے، وہ زبان نہیں کھولتے۔ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کی اگر تمہیں حفاظت کرنی ہے تو خاموش رہو، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو، آپ لاکھ سر پٹکو، وہ صرف اپنا نظریہ پیش کریں گے، مگر اس نظریے پر دلائل کیا ہے کیا نہیں، کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا، خاموش رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام اور وقت کے جو مبلغین حضرات ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے علاقے سے وہ نکال رہے ہیں، پکڑ پکڑ کر اپنے علاقے سے نکال، چونکہ یہ فتنہ ہے اور فتنہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ فتنہ بڑا کیا ہوتا ہے بھائی؟ سنگین ہوتا ہے۔ تالاب کی ایک مچھلی سارے مچھلیوں کے خراب ہونے کا سبب بنتی ہے، لہذا اتنے خاموشی سے یہ کام کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نوجوانان لپٹ میں آ رہے ہیں، سادے سیدھے لوگ لپٹ میں آ رہے ہیں کہ ہاں یہی مہدی ہے، یہی عیسیٰ ہے، اور ان کی کلمے پڑھے جا رہے ہیں اور ان کے گن گائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ظاہر ہو گیا اور یہ دین کی خدمت اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن اور حدیث کی صراحات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ایک ایک علامتیں امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف فرمایا کہ المہدی من عطرتی، اور کما قال علیہ السلام کہ مہدی میری نسل سے ہوگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگے۔ کہاں خاندان نبوت اور کہاں اس پاگل کا خاندان، مہدی میرے عطرت اور میرے خاندان سے ہوگے اور مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یہ بھی حدیث ہے، یعنی محمد، امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اور امام مہدی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مہدی ہوں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، امام مہدی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ انہیں پہچان جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب مکہ میں آوے گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دوران طواف کرتے ہوئے ان کی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر بعض اللہ والے انہیں دیکھ کر چیخ اٹھیں گے، یہ مہدی ہے، ہاں مہدی، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مہدی ہے، اور پھر لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے،
اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں وہ حکمرانی فرمائیں گے امام مہدی علیہ السلام، اور 7 سال آپ حکمرانی کریں گے، آپ مسلمانوں کے حاکم بنیں گے، 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ اور اسی درمیان امام مہدی علیہ السلام کی حیات میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا نزول ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے اور مہدی علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے، مگر یہ بدبخت تو انون کرنے کی کوشش میں پڑا ہوا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس طور پر ہوگی کہ دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر آپ کا نزول ہوگا۔ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں زمین پر نازل فرمائیں گے۔ یہ صحیح احادیث اور مستند احادیث سے ثابت ہے کہ 2 فرشتوں کے یعنی فرشتوں کے کندھوں پر آپ اپنے یعنی کندھے پروں پر آپ سہارا دیے ہوئے انتہائی اعزاز کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم آسمان سے زمینی دنیا پر نازل ہو گئے۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیں، مگر امام مہدی کا وہ مقام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ امامت فرمائیں، میں آپ کا مقتدی بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام مہدی اس لیے وہ کہیں گے کہ مجھے ایک خاص مشن دے کر بھیجا گیا ہے، دجال کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھائیں، امام مہدی نماز پڑھائے گے۔ 7 سال کے بعد امام مہدی یعنی تقریباً 47-48 سال کی عمر کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال تک مسلمانوں کے امیر رہیں گے، دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، اور وہ زمانہ امن و امان کا ہوگا۔ قیامت بہت دور ہے، لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کون سی جمعہ، 10 محرم جمعہ کا دن، ان لوگوں میں بہت مشہور چلتا ہے قیامت آئے گی۔ پچھلے دن ایسے ہی کوئی دن آنے والا تھا، لوگوں میں بہت مشہور، پھر لوگوں نے 2022 کی بھی افواہ پھیلا دی تھی۔ ماں کا فقط قیامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، میں ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، 40 سال کی عمر، کافی لمبا زمانہ ہے، اب پتہ نہیں کب نازل ہو گیا اور کب امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ اس کو بھی 40 سال لگنے والے کہ کتنے لگنے والے، وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا، وہ تو وقت کا نبی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہو۔ ہر انسان نے یہ اہم سوال نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کے لیے کیا تیاری ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے کہا ما عادت رہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی، کسی نے پوچھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شان ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم جو سانس لیں گے تو ان کی سانس جو ہم سانس چھوڑتے ہیں، تو جو سانس چھوڑیں گے تو وہ سانس چھوڑنے کی مسافت اتنی لمبی ہوگی جہاں ان کی نظر جائے گی۔ بات سمجھ میں حدیث میں آتا ہے جہاں ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس پہنچے گی، اور جہاں ان کی سانس پہنچے گی اس سانس کی لپٹ میں ہر کافر مر جائے گا، ہر کافر کا کیا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کی کرامت ظاہر ہوگی، ہر کافر کا خاتمہ ہوئے، زمین پر کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، امن اور سلامتی کا وہ زمانہ رہے گا۔ یہ خصوصیات کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں یہ کس نالے کا کیڑا، گندے نالے کا کہاں سے آ گیا جس نے اپنے آپ کو نہ جانے کی اتنی بڑی شخصیت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ لیکن افسوس یہ بات کوئی سادی نہیں ہے، میرا کہنا گویا میں یہ کہہ رہا ہوں بطور جوک کی بھی کہہ سکتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایسا کوئی دعویٰ کرے کوئی قبول کرے گا، آپ سنتے ہو گے آپ کو لگتا ہوگا کہ بھائی کوئی تھوڑی اس طرح کوئی قبول کر سکتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو ایک تماچا رسید کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے فتنہ ہوگا، فتنہ ہوتا ہے، اس فتنے کے پس منظر پتہ نہیں کیا سحر ہو، کیا جادو ہو، کیا طریقہ کار ہو، کچھ کہا نہیں جا سکے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شیطان ہوتا ہے مگر اس سے بڑے اللہ ہے، مگر اس سے بڑے کون ہیں، اللہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے ایمان کے حفاظت کی فکروں میں رہیں، ایمان کے حفاظت کی بھائی کس میں رہیں، فکروں میں رہیں، اور جہاں بھی اس طریقے کی بات محسوس ہوتی ہے، کوئی خلاف عادت اور خلاف اسلام بات کرتا ہے، ہم فوراً اس کا مواخذہ کریں، اس کی پکڑ کریں، اس سلسلے میں صحیح طریقہ کار کو اختیار کریں، نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں ہم آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر
معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بہت ضروری ہے۔ ورنہ یہ ظاہر بات ہے کہ اتنی سادی سیدھی بات ہے کہ کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں وہ، مگر پھر کیوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی باتیں مان رہے ہیں؟ یہ بھی پھر سوچنے کی بات ہے، کیوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی باتیں مان رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے دین سے دوری، علم سے دوری، دین سے دوری، علم سے دوری۔ آج اب مثال کے طور پر چند ہفتوں سے عیسائیت پر بات ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں کہ گاڈ ہے، خدا کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کبھی وہ موقع آ جائے کہ اگر کوئی عیسائی فادر جو اس سلسلے میں جو جانکار ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے دلائل کو پیش کرنا شروع کر دے، ریفرنس کو پیش کرنا شروع کر دے، کیا ہم اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں؟ پورا پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں، وہ معلومات ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اسے ان فتنوں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، ان فتنوں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اس کے لیے یہی نسخہ ہے کہ ہم دین سے قریب ہونے کی کوشش کریں، دین سے دوری نہ پیدا کریں، دین سے قریب ہونے کی کوشش کریں، علم سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یہی چیزیں انشاءاللہ فتنوں سے بچائیں گی۔ فتنوں سے بچنے کے لیے بصیرت کا حاصل ہونا یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ بصیرت چاہیے، جب بصیرت حاصل ہوگی انشاءاللہ تو ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ بصیرت کہیں اور سے نہیں ملے گی، اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، اللہ والوں کی صحبت سے بصیرت حاصل ہوگی۔ معاف کیجیے گا، بڑا عجیب معاملہ ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مجلسیں اور دین کی جو اجتماعات اور دینی محفلیں جو منعقد ہوتی ہے اس میں ہمارا کیا تصور ہوتا ہے اور کیا ہماری رغبت ہوتی ہے، اس کے برعکس دنیاوی معاملات میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ جہاں دین کی محفل ہوتی ہے، جہاں دین کی مجلس ہوتی ہے، جہاں درس قرآن ہوتے ہیں، جہاں درس حدیث ہوتے ہیں، ہم اسے بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں، کیا کوئی ضرورت نہیں۔ یہی چیزیں ہمیں فتنوں سے بچا سکتی ہے انشاءاللہ، یہی چیزیں فتنوں سے بچا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کہیں دنیاوی اعتبار سے اور اللہ معاف فرمائے گناہ کے اعتبار سے اگر اعلان ہو جائے تو کثیر تعداد میں مجموعہ جمع ہو جاتا ہے، کثیر تعداد میں مجموعہ جمع ہو جاتا ہے، مگر دین کی نسبت پر بہت کم لوگ جڑتے ہیں، تو یہ دین سے دوری فتنوں کے شکار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور اس سنگین فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، چونکہ یہ فتنہ کہیں اور نہیں، خود ہمارے اس مہاراشٹر میں داخل ہے، اور مہاراشٹر کے ہی کئی افراد اس کے چٹنی چپیٹی باتوں میں آ چکے ہیں اور اپنے ایمان و مذہب کو کھو چکے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کون کس طریقے سے داخل ہو جائے اور پورے علاقے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے خدا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش میں رہنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نسلوں کو اور خود کے ایمان کو ختم کرنے والے بن جائیں۔ جہاں بھی ذرا برابر بھی اس قسم کی باتیں محسوس ہوئی، جو اس طرح کی نبوت کی باتیں کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خلاف باتیں کر رہا ہے، فوراً خاموش نہ رہے، وقت کے ذمہ داروں تک اس کو پہنچا دیا جائے تاکہ معاملے کی صفائی ہو سکے، معاملے کی صفائی ہو سکے۔ یہ ہماری ذاتی ذمہ داری ہے بھائی، کوئی یہ نہیں کہ مجھے کیا پڑھی ہے، مجھے اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت، نعوذ باللہ کر اللہ ہم سے پوچھے گا، کل مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس فتنے کی دفاع کے لیے کیا کام کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے نہیں بن پڑتا ہے، ہم اس کو جواب نہیں دے پا رہے، تو جو وقت کے ذمہ داران ہیں، علاقے کے جو کام کرنے والے افراد ہیں، یا کہ جماعت المسلمین یا دیگر جگہوں کے بھی جو بھی افراد ہیں، ان تک پہنچائے تاکہ اس کا صحیح رخ اور نہج کیا کیا جا سکے، اختیار کیا جا سکے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔